اور ایک بات چلے، آج بات میں کہیں اور اپنے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ذکر علی ہے تو صرف علی ہی علی ہے. سبحان اللہ. تیار ہے نا زندگی کے ساتھ؟ یہ ایک ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. بات خلیل کی میں نے مصرے میں کی تھی، اسی کو لانا چاہتا ہوں. اور فرمایا انی جاعلک للناس امام. اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کس کا؟ زور سے بولو. لوگوں کو. مسجد کا امام نہیں، پوری انسانیت کا امام. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، بنا دیا. لیکن خلت خلیل دیکھو، عرض کرتے مولا یہ امامت سے میرے لیے یہ میرے بعد میرے بچوں میں بھی منتقل ہوگا. قال ومن ذریتی، ومن ذریتی میرے بعد بھی جائے گی. آواز آئی قال لا ینال عهد الظالمین. اے ابراہیم یہ امامت تیرے بچوں میں جائے گی، لیکن جو ظالم ہوگا اسے یہ امامت نہیں ملے گی. تاریخ گواہ وہ امامت وہاں سے چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملی. اسی لیے تو گردن اسماعیل پہ جب چھری چلی تو گردن نہیں کٹی، کیونکہ امامت کا تسلسل جاری رکھنا. وہاں سے چلی بنی عدنان کو ملی، وہاں سے چلی بنی کولاب کو ملی، وہاں سے چلی بنی لوئی کو ملی، وہاں سے چلی بنی مرہ کو ملی، وہاں سے چلی بنو معادی کو ملی، وہاں سے چلی بنو قریش کو ملی، وہاں سے چلی بنو تمیم کو ملی، وہاں سے چلی تو قصی کو ملی، وہاں سے چلی تو ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد مناف کو ملی، وہاں سے چلی تو ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد المطلب کو، عبد المطلب سے چلی تو عبداللہ کو ملی، اور عبداللہ سے چلی تو رسول اللہ کو ملی. ان کو ملی جن کے صدقے میں کائنات میں سب کو امامت ملی. اس نبی کو امامت ملی، ان کو بھی ملی. ٹھیک ہے، نبی کو کسے ملی؟ زور سے بولیے. نبی کو. نبی کے سر پاک پہ تاج امامت آ گیا. اب یہ امامت آگے بڑھنی ہے. نبی کو بھی کسی کے حوالے کرنا. سمندر امامت، انہوں نے اپنی امامت کے سمندر کے دو حصے یعنی دو نہریں جاری کی. کیا جاری کی؟ دو نہریں. ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ. ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت. اور ہجرت کی رات دونوں بات دی ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولائے کائنات، فیضان وارث عالم فنا. کوئی جھگڑا نہیں. امامت ظاہرہ ادھر چلی، امامت باطنہ یہاں. ریل مانا مولا علی کے گھر میں آیا، وہ بھی بستر نبوت پر علی کو امامت کا تاج عطا کیا. وہ بھی منظر بڑا یونیک ہے. کافروں نے میٹنگ کیا تھا، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں تو ان کا کام ہی تمام کر دو، قتل کر دو معاذ اللہ. اور 40 الگ الگ قبیلے کے کافر ہاتھ میں تلوار لے کے حضور کے دروازے کے پاس کھڑے ہو. ارادہ کیا ہے کہ نکلیں تو مارو. اللہ ادھر وہ میٹنگ کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو باخبر کر دیا. سرکار اٹھے اپنے بستر سے، علی اپنے بستر پہ سو رہے تھے. اٹھایا گیا، اے علی اٹھو، اللہ کا حکم آ گیا، مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا ہے. میرا ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے سور پر. تمہیں اس لیے اٹھایا کیونکہ یہ کافر مجھ پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن مجھ سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے. اپنا مال میرے پاس رکھتے تھے. ان کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی اتنے سچے ہیں کہ جو لیتے ہیں وہی لوٹاتے ہیں. اپنی بیوی پہ بھی انہوں نے بھروسہ نہیں کیا کہیں میکے میں نہ پاس کر. مجھ پہ بھروسہ نہیں.
اے علی توجہ چاہوں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان کا اعتماد مجھ پر ہے، میرا اعتماد تجھ پر ہے۔ کہ حضور حکم دیجیے، کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا جن کی امانت ہے بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ یہ کہہ کے حضور آگے بڑھ گئے، علی سو گئے نبی کے بستر پہ۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیفیت کو ذرا دل میں لائیں کہ سو رہے ہیں علی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سو رہے ہیں نبی۔ سبحان اللہ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ رات میں اگر 2 بجے رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے، چاہے بیچارہ چائے پینے کے لیے یا سحری کرنے کے لیے، اگر کوئی کھٹکھٹا دے اور ہاتھ میں اس کے تلوار ہو تو پورے پریوار کی نیند ہو جائے گی۔ رات میں آیا، تلوار لے کے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، گھبراہٹ۔ علی سو رہے ہیں، توجہ چاہیے۔ ہائے ہائے 40 ڈسبیلیورز قتل کے ارادے سے، دیکھیں with the atom of murder، اس ارادے سے کہ ہمیں قتل کرنا، تلوار لہرا کے کھڑے ہیں، اور علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی میں مجھے اتنی میٹھی نیند ہی نہیں۔ سبحان اللہ، مولا راز کیا، موت کی زد میں آپ کا بستر، اور آپ فرما رہے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی اتنی میٹھی نیند نہیں آئی، آخر راز کیا ہے؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا راز یہ کہ میری، توجہ چاہوں گا، میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ ہاں، کس نے لے لی؟ اب وہ کیسے؟ کہ نبی نے کہا اے علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مولا کائنات، فیضان وارث عالم پناہ۔ جملہ دے رہا ہوں، یہ میرے والد گرامی کا تحفہ ہے، کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین ہوں، ان کا فطری جانشین ہوں، اس لیے دہرانے کا اور بیان کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ وہ نقطہ جو والد صاحب اس موقع پہ ایک پوائنٹ دیتے ہیں، بس وہی بچا رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ پورا حیدری رنگ چھائے۔ توجہ، سبحان اللہ، میری ضمانت نبی نے لے لی۔ جملہ دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ جس کی ضمانت، جس کی ضمانت، گارنٹی، ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ سبحان اللہ، جو ظالم ہوگا اسے امامت ملے۔ امامت چلی، مولا علی سے چلی، مولا حسن کو ملی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مولا حسن خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور خاص کر ان کی توجہ جو بہت زیادہ مشاجرات میں پڑ جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا امام حسن کو۔ امام حسن جب تک ہیں صاحب امامت کی ہے خلافت، لیکن جب کمپرومائز کرنا جناب امیر معاویہ کے ساتھ کیا، جو مانگا دیا، خلافت مانگا دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا، امارت مانگا دے دیا، حکومت مانگا دے دیا، مگر جب بات امامت کی ہے، فرمایا امیر المومنین یہ بابا علی کی امانت ہے، اسے میں کسی کو نہیں، میرے بعد اس پہ میرے حسین کا توجہ چاہوں، اس کا حق ہے، مولا حسین کو امانت۔ یہی وجہ میدان کربلا نے فیصلہ کر دیا، حق پہ کون ہے، فیصلہ کر دیا۔ ابراہیم کے دونوں بیٹے
حسین بھی بنی ابراہیم ہے، یزید بھی بنی ابراہیم، حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی اسماعیل، حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی قریش، حسین بھی مکی، یزید بھی مکی، حسین کا گھر بھی وہی، یزید کا گھر بھی وہی، تین پشتوں پر حسین کے دادا بھی قصی، یزید کے دادا بھی قصی، مگر امامت حسین کو ملی، یزید کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولا جناب ابراہیم سے وعدہ ہوا تھا، اے ابراہیم تیرے بچوں کو امامت ملے گی مگر اسے نہیں ملے گی، جو ظالم ہوگا اسے ملے گی، جو عالم ہوگا۔ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ امامت پر حق یزید جابر کا نہیں بلکہ حسین ثابت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولائے کائنات، فیضان عالم پناہ۔ اسی لیے تو کربلا کے اس فیصلے کو ہم گلے سے لگا۔ سبحان اللہ امام حسن نے جنگ نہیں کیا، صلح کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ صلح مگر حسین نبرد آزمائی کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیاسے حسین کھڑے ہو گئے، تنہا حسین 72 نفوس کے ساتھ۔ اسی لیے تو ہر سنی حسنی حسینی سنی کیا ہونا ہے؟ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں لکھنؤ میں جو صرف کاغذ پہ امام حسن کو امام مانتے ہیں، بس دل میں نہیں۔ اللہ ہم پکے حسنی حسینی کیا ہے؟ پکے پکے۔ بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، قاری صاحب اس جملے کو کوٹ کیا جائے، یہ پوری تقریر کا روح ہے بالکل زندگی میں۔ ہم پکے، ہم صرف حسینی سنی نہیں ہیں، ہم پکے حسنی حسینی۔ زور سے بولیے کیا ہے؟ حسنی حسینی، پکے حسنی حسینی سنی۔ ہم ایسے حسنی حسینی سنی احمد میں کہ امام حسن نے جن سے صلح کرنا ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ واہ واہ سبحان اللہ ہم ایسے حسنی حسینی سنی۔ کم سے کم اپنے پوروجوں کی تاریخ تو یاد کرو، حسن و حسین کی شان دیکھو۔ دشت کربلا نے فیصلہ کر دیا۔ ابھی بھی یہ آخری بات، اس کے بعد مجھے شعری مجھے بھی کرنا، آپ کو تو سودیش میں کرنا ہے، مجھے پردیش میں، لیکن میں اسے پردیش نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں آ کے میں لاوارث نہیں ہوں۔ آج انہی کے دادا کا ذکر ہے، یہ آخری بات میں عرض کر کے بات کو فنش کرتا ہوں۔ شجرہ کھنالنے کا آج کل لوگوں کو احمد میاں آپ کو یاد ہوگا 2009-10 کی بات ہے، ہم لوگوں نے کئی کانفرنسیں کی تھی، اس حوالے سے اتحاد کا ایک وہ ماحول بھی لکھنؤ نے دیکھا کہ جب ہر مکتب فکر کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ذاکر نائک کے خلاف ایک جھنڈا ہم لوگوں نے اٹھایا کہ یزید کو امیر المومنین معاذ اللہ کہتا ہے، امام حسین کو معاذ اللہ باغی سمجھتا۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا یزید کو برا نہ کہو معاذ اللہ، بھائی جو برا ہے اس کو برا نہ کہے تو کیا آپ کو کہے؟ نہیں، یزید کا بیک گراؤنڈ دیکھو۔ کیا دیکھو؟ صاحب توجہ کے ساتھ بیک گراؤنڈ دیکھو۔ کیا بیک گراؤنڈ؟ یعنی یزید کے ابا صاحب، دادا صاحب، اور سن یزید کی ماں صحابیہ، یزید کی پھوپھی ام حبیبہ ام المومنین، ہم سب کی ماں۔ ایسا بیک گراؤنڈ اس نے لکھا کہ بھولا بھالا سنی اگر سن لے تو جھٹکے میں یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دے گا۔ اور آج کل ماحول بھی کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا آپ کو دیکھو، چاچا کو دیکھو، ارے تو کون؟ ہاں بھیا ادھر چہل پہل نہ کرو، جو کرنا ہے اسٹیٹ میں بچوں کے ساتھ۔ تو کون؟ یزید کا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے، یہ ہے یہ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو سرکار وارث کا حوالہ دیتے ہوئے میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے جو شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں 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 کرے گی اور کہے گی یزید کو برا نہ کہو، یزید کا بیک گراؤنڈ دیکھو، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، اس سے پہلے کی کوئی ایسا کرتا
فرعون سے کہیں بڑا، اتنا بڑا کہ اس حسین کا بابا یزید کے بابا سے زیادہ مہان، اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے زیادہ مہان، اس حسین کا بھائی یزید کے بھائی سے زیادہ مہان، اور اس حسین کا نانا یزید کیا قائل ہے حرام کی بات ہے، اس کے لیے کرو جو صرف ایک فرد ہے۔ حسین صرف فرد نہیں، حسین دین۔ تبھی تو خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیوانہ ہست حسین، سردار لڑا دست در دست یزید مکہ کے بنائے لا الہ ہست حسین وآخر دعوانا